کتاب کا نام ہے دامت الثاقبہ. دامت الثاقبہ، آپ اس کو ایزی مت لو. دامت الثاقبہ کتاب ہے، عربی کتاب ہے، شیخ بحرینی کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ کراچی میں اردو میں ہو گیا، 2 والیومز میں، کافی ضخیم کتاب ہے، آپ کو مارکیٹ میں ملے گی. میں کتاب کا نام لے رہا دامت الثاقبہ، 2nd والیوم سے پڑھا کہ ایک شیعہ کی طاقت کیا ہے. امام علی کا شیعہ جو زمانے کے امام کا انتظار کر رہا، وہ کیا کر سکتا. یہ واقعہ ہے بصرہ، عراق کا شہر ہے بصرہ، جو سی پورٹ ہے عراق کا، ساؤتھ آف عراق میں یہ شہر ہے، سٹی، مشہور سٹی ہے، پورٹ سٹی عراق کی بصرہ. وہاں کا واقعہ ہے دامت الثاقبہ. شیخ بحرینی نے واقعہ لکھا، میں کتاب کا ریفرنس دے رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لو، میں کتاب سے پڑھا کہ ایک شیعہ کی جو امام کا انتظار کرتا، جو امام کی نصرت کی خواہش کرتا، واٹ ہی کین ڈو ناؤ، کیا کر سکتا وہ. آج بصرے میں 80 سے 90% شیعہ پاپولیشن ہے، 90%. عراق میں شیعہ پاپولیشن 65-70% ہے ٹوٹل، لیکن بصرہ سٹی میں جو پورٹ سٹی ہے اس میں 65 سے 80 سے 90% شیعہ اس وقت. لیکن یہ جب انسیڈنٹ ہوا اس وقت صرف 10% شیعہ تھے اور 90% عام مسلمان رہتے تھے. بنی عباس کی حکومت ہے، بنی عباس کا گورنر وہاں پہ موجود ہے. بنی عباس کا گورنر، وہاں کے لوگوں نے جا کر غور سے سنے، بنی عباس کے گورنر سے کہا کہ ہم ایک جشن کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جشن جو ہے 4 خلیفہ کی فضیلت میں ہوگا. تو اس نے کہا یار اس میں تو علی بھی ہے. تو دشمن کو یہ معلوم تھا کہ فضائل زیادہ ہیں کس کے. تو ان لوگوں نے کہا نہیں، سیکوینس میں آئیں گے، امام علی کا نمبر 4تھے نمبر پہ آئے گا، ہم چانس ہی نہ دیں گے شیعہ عالم کو، تھوڑا سا دیں گے، وہ کیا فضائل سنا سکے گا. اس کے بعد وہ کہتا ہے دیکھیے ایک چیز ہمیشہ یہ ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو اوور سمارٹ نہیں سمجھنا، اور اہل بیت کے معاملے میں تو سمجھنا ہی نہیں، ذلیل اور رسوا ہوتا بندہ، یوں ہی نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس میں غرور آتا، تکبر آتا. تو دامت الثاقبہ کے رائٹر لکھتے ہیں اس نے اجازت دے دی. بصرے شہر میں اعلان ہوا کہ جشن ہے اور اس کا ایجنڈا 4 خلیفہ ہے، ان کے فضائل سنائے جائیں گے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے وہاں پہ اور وہ جشن ہوا. صبح سے شام تک تمام مسلمانوں نے جو کچھ بولنا تھا بولا. بالکل جب سورج ڈوب رہا تھا، سن سیٹ ہو رہا تھا، اس وقت انہوں نے شیعہ عالم کو پکارا. وہ شیعہ عالم آئے مائک کے اوپر. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا اس زمانے میں مائک تھا نہیں تھا، میں آپ کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں. مائک پہ آیا، آنے کے بعد ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا ہوا ہے. رائٹ سائڈ کے اوپر پوری انتظامیہ بیٹھی ہوئی. انہوں نے مجمع کو دیکھا اور انتظامی مینجمنٹ کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے 4تھے خلیفہ کے ساتھ. مجھے ٹائم ہی نہیں دیا، میں کیا پڑھوں گا، سورج ڈوب رہا، غروب ہو جائے گا، لوگ مغرب کے لیے چلے جائیں گے. تو مجمع میں سے آواز آئی یار جو ٹائم ملا اسے پڑھ لو، جتنا موقع ملا پڑھ لو. انہوں نے اس مجمع کو دیکھا، مجمع کی آواز سنی، پھر پلٹے رائٹ پہ. اب رائٹ والے سمجھنا نہیں کہ وہی مینجمنٹ بول رہا میں، تو میں تو ایک بات بول رہا. تو مینجمنٹ کو دیکھ کے کہنے لگے کہ تم نے انصاف نہیں کیا اپنے 4تھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا. پھر مجمع سے آواز آئی کہ جو موقع ملا پڑھ لو، سورج ڈوب جائے گا. پھر انہوں نے پلٹ کے مجمع کو دیکھا، پھر ادھر رائٹ سے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، شیعہ ہمیشہ انٹیلیجنٹ ہوتا، شیعہ ڈم نہیں ہوتا. باب المدینۃ العلم سے وابستہ ہونے کے بعد کوئی ڈم ہو سکتا؟ اگر کوئی ڈم ہے تو اس کا مطلب دیر از سم تھنگ رانگ. میں کچھ بول گیا. شیعہ کبھی ہمیشہ شیعہ ذہین ہوتا، انٹیلیجنٹ ہوتا. تو تیسری مرتبہ انہوں نے مینجمنٹ کو دیکھ کے کہا، دامت الثاقبہ کے رائٹر لکھتا ہے کہ مینجمنٹ کو دیکھ کے کہا، ہزاروں کی تعداد میں مجمع بیٹھا، دیکھ کے کہا تم نے انصاف نہیں کیا اپنے 4تھے خلیفہ کے ساتھ، مجھے ٹائم ہی نہیں دیا. تو اب پورا مجمع ایک ساتھ ہو کے پکارا، کہنے لگے کہ جو وقت ملا اسے بول دو ورنہ سورج ڈوب جائے گا. تاریخ کا جملہ ہے، جیسے ہی سب نے کہا سورج ڈوب جائے گا، یہ پلٹے سورج کی طرف، پلٹ کے کہا ڈوبے گا کیسے، میں اس کے فضائل سنا رہا جس کے حکم سے پلٹا تھا. تو لوگوں نے کہا کہ کیا تیرے حکم کا تابع. تو اب یہ کہتے ہیں کہ دامت الثاقبہ کا رائٹر کہتا ہے کہ پلٹ کے کہنے لگا سنو، جب تک میں سنا نہ لوں اپنے مقام پہ ٹھہرے رہنا. کتاب میں لکھا ہے کہ 2 گھنٹے تک بولتا رہا، وہ اپنے مقام پہ ٹھہرا رہا. دوستو یہ کیوں ہوا؟ وائی؟ ان کی زبان میں اتنا اثر کیسے آیا؟ ان کی ماں کے پاس لوگ گئے، جا کے کہا تیرے بیٹے نے تو کمال کر دیا، جو امپاسبل کو پاسبل کیا. تم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟
ब्रॉट अप कैसे किया? माँ कहती है, मैं डिटेल में नहीं सुनाती, मुख्तसर बिल्कुल शॉर्ट करके सुनाती कि अगर ये मेरा बेटा नबी भी बन जाए ना तो मुझे हैरत ना हो। एक मिसाल है, जैसे क़यामत की बारिश, ये मिसाल दे, अगर मेरा बेटा नबी भी बन जाता तो मुझे हैरत नहीं होती। मैंने इसकी परवरिश में, इसके ब्रॉटअप में इतनी एहतियात की। तो औरतें बड़ी बिगड़ गई। औरतों ने कहा, यार हर औरत अपने बच्चे की परवरिश में एहतियात करती, तुमने किया क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़? कहा, मैं डिटेल में नहीं जाती, मैं एक ही बात बोलती, जब से ये मेरे शिकम में आया मैंने एक खतरा, ड्रॉप ऑफ वाटर भी हराम का जबान पे नहीं रखा। आसानी से सुनी बात आपने। एक सीड, एक दाना भी मैंने हराम का नहीं खाया। और विलादत के बाद से मैंने कभी भी उस वक्त तक बच्चे को फीड नहीं करती थी जब तक वजू नहीं करती थी। मैंने इतनी एहतियात की। इससे पूछा गया, और इसकी मां कहती है कि जब ये मेरे शिकम में जब से आया उस वक्त से मैंने 2 काम किए। ज़ियारत आशूरा नहीं छोड़ी। हम ज़ियारत आशूरा गोल्ड की माइन है, गोल्ड की माइन है, सोने की कान है, सोने की कान है, अगर आप समझे तो। अगर नहीं समझे तो कोई बात और है। हमारे पास ये लिटरली गोल्ड की कॉइन है ज़ियारत। उसे कहती है कि ज़ियारत आशूरा पढ़ती रही और नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब अलैहिस्सलाम पढ़ती रही। ये 2 अमल मैंने किए जब से ये मेरे शिकम में आया। ये दोनों चीजें एक अल्लाह के रसूल का तोहफा है, उसका तोहफा है कि जो आलमीन के लिए रहमत बनकर आया, उसका ये गिफ्ट है नमाज जाफर तैयार इब्ने अबू तालिब। और ज़ियारत आशूरा छठे इमाम का तोहफा है, 2 मासूमीन का तोहफा का। उसमें पढ़ती रही। उसके बाद इस शख्स से पूछा कि जिसकी जबान में ये असर आया था, उससे पूछा तो उसने कहा कि जब से मैं शऊर पे आया, इन्हें जब तक से मैं बालिग हुआ और आज तक मैंने कभी भी ये दोनों अमल नहीं छोड़े। आप समझ रहे मेरी बात? ये वो चीज है दोस्तों कि अगर तुम चाहो तो यू कैन डू वंडर्स। इसलिए कि इसमें ताज्जुब मत करो, इसमें ताज्जुब की बात नहीं। मासूमीन तो बहुत बड़ी बात है, उनके गुलामों के पास जाओ तो वही मकाम मिलेगा तुमको। चलो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये नमाज जाफर तैयार क्या है? नमाज जाफर तैयार के बारे में कहा गया कि ये तो जनाब जाफर तैयार इमाम अली के बड़े भाई हैं। इमाम अली से जनाब अबू तालिब के तीसरे बेटे, पहले बेटे का नाम तालिब, दूसरे का नाम अखील, तीसरे का नाम जाफर, चौथे का नाम मौला थे। बीच में 3 बहनें थी। जनाब अबू तालिब को 7 औलाद थी, 7, 4 बेटे 3 बेटियां, जनाब फातिमा बिनते असद के साथ। उसके बाद जनाब जाफर तैयार से इमाम अली के 2 रिश्ते, एक बड़े भाई भी हैं और एक समधी भी है। आपके 2 बेटे अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार शहजादी ज़ैनब के शौहर है, मोहम्मद इब्ने जाफर तैयार शहजादी उम्मे कुलसूम के शौहर है। तो 2 बेटों की शादी 2 अपने फर्स्ट कज़न चचेरी बहन से हुई। जनाब जाफर तैयार जब इस्लाम आया, नया इस्लाम मक्के में आया, 5 साल का इस्लाम था, 5 ईयर्स का। तो उस वक्त जब काफिर और मुशरिकीन अबू जहल, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, अबू सुफियान जब ये लोग जुल्म कर रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने 70 नए जो मुसलमान हुए थे 70, उनको जनाब जाफर तैयार के साथ अफ्रीका भेज दिया था। तो ये लोग अफ्रीका में रहे। जब जाफर अफ्रीका आए तो उस वक्त इस्लाम 5 साल का था और मक्के में था। और जाफर वापस कब आए? 14 ईयर्स के बाद, जब इस्लाम मदीने में आ गया था। मदीने में भी पूरे इस्लामिक जंग हो गए थे। 14 साल के बाद जाफर तैयार वापस आए। अच्छा, इनको तैयार क्यों बोलते? इनका नाम है जाफर इब्ने अबू तालिब। तैयार अरबी में पर को बोलते, विंग्स को। इनकी शहादत मौता जंगे मौता में हुई थी। जंगे मौता आज भी आपका मज़ार जॉर्डन में, अम्मान में, अम्मान सिटी से 2 घंटे की, जो मैंने ज़ियारत की है, 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर ये जगह मौजूद है। वहाँ लिखा हुआ है मौता। ये इस्लामिक जंग थी, तो मौता में आपके दोनों हाथ काटे गए थे। जैसे मौला अब्बास के हाथ काटे गए थे, वैसे जनाब जाफर के हाथ काटे गए थे। तो अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अल्लाह ने जाफर को 2 पर अता किए जिससे वो जन्नत में जिब्राइल के साथ परवास करते हैं। इसीलिए आपको तैयार बोलते हैं। आप मीर अनीस के मर्शियों में भी सुनेंगे कि तुम हाथ खो के जाफर तैयार बन गए। तैयार अरबी में 2 पर को बोलते। तो आपकी शहादत मौता जंग में हुई। आज भी आपका बहुत बड़ा मज़ार बना हुआ है। तो बहरहाल, तो जनाब जाफर तैयार जब वापस आए मदीना, तो उस वक्त तीनों इस्लाम की जंग हो गई थी और अल्लाह का रसूल खैबर गए हुए थे, खैबर के लिए। 170 माइल्स आज भी खैबर का वो फोर्ट आज भी मौजूद है। खैबर जो है मदीने से 170 माइल्स के ऊपर है।
تو جب آئے اور آنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کا رسول کہاں ہے، تو پتا چلا کہ وہ خیبر گئے ہوئے. کچھ ریسٹ لے کے جناب جعفر طیار آل دا وے ٹریول کر کے خیبر آئے. خیبر جب پہنچے تو وہ وقت تھا کہ جب امام علی جنگ کو جیت کے 40th ڈے تھا. مولا علی جنگ کو فتح کر کے، خیبر کو فتح کر کے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی، دوسرے ہاتھ میں مرحب کا سر تھا. مولا علی واپس آ رہے تھے خیبر سے ٹورڈز اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف. جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت جناب جعفر طیار وہاں پہ پہنچے. تو دونوں بھائیوں سے ملاقات 14 سال کے بعد ہوئی. ایک دوسرے سے گلے ملے. پھر یہ دونوں بھائی اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے، کیمپ کی طرف. ظاہری طور پہ اللہ کا رسول مولا علی کا انتظار کر رہے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ جعفر بھی آنے والے. دونوں بھائی انٹر ہوئے. جیسے ہی انٹر ہوئے اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا. کھڑے ہو کر پہلے مولا علی کو حق کیا، پیار کرنے کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا. 14 ایئرس کے بعد حق کر کے ایک جملہ غور سے سنو، جملہ بولا کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں؟ خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ دوستو خاموشی سے تو مت سنو یار. کس کی خوشی بناؤ، تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح؟ کہاں لے کے جا کے ملایا اللہ. اور ایک چیز یاد رکھو، اللہ کا رسول بغیر وحی کے بات نہیں کرتا. یہ یاد رکھو، یہ مرضی خدا یہ تھی کہ اللہ کا رسول جو ہے ان کی فضیلت کو بیان کرے. تو کہا کہ میں کس کی خوشی بناؤں، خیبر کی فتح کی یا تمہاری واپسی کی؟ اس کے بعد اب دیکھو میری طرف دیکھنا. اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو جعفر کے شولڈر پہ ایسا رکھ کے کہا کہ جعفر، جملے سنو غور سے، اس کی امپورٹنس معلوم ہوگی. رکھ کے کہا کہ جعفر، نبی آدم سے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا، کہ جو یہ نماز تمہاری پڑھے گا اگر اس کی حاجات پانی کے خطرے ڈراپس آف واٹر کے برابر بھی ہوگی تو وہ مصلے سے اٹھے گا نہیں، اس کی حاجت پوری ہوگی. یہ کسی اور کوئی نہیں بول رہا دوستو. ساری تمہاری پرابلم یو کین ریئلی سالو آل یور پرابلمز ود دس نماز. ساری 10-12 منٹ کی نماز. یہ وہی نماز ہے جو نیمہ شعبان میں پڑھی جاتی ہے. نیمہ شعبان کے اعمال کی مخصوص نماز 14 شعبان کی رات کی. یہ وہ نماز ہر معصوم نے موسٹ ریکمینڈڈ پریئر ان فقہ جعفری. اس سے زیادہ کوئی ریکمینڈڈ پریئر نہیں ہے. اللہ کا رسول بتا پانی کے خطرے. بعض روایتوں میں ہے کہ آسمان کے ستارے جو کاؤنٹلیس ہے، ایون ڈراپس آف واٹر کاؤنٹلیس ہے، کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی اگر حاجت ہوگی اور کوئی یہ نماز پڑھے گا اس کے بعد ایسے میراکلز ہیں اس نماز کے کہ ایکسٹراڈنری. میں ورنہ پوری مجلس سے میری اس نماز پہ ہو جائے گی، اس لیے میں روک رہا ہوں یہاں پہ بات کو. میں روک رہا آج انشاءاللہ مجلس کے بعد، نیاز کے بعد، کھانے کے بعد یہ عمل. اچھا ہمارے علماء بولتے ہیں کہ نماز جعفر طیار ہے زیارت عاشورہ 7 نور العلا نور ہے. یہ آپ یقین کرو میرے دوستو کہ کوئی ایسی حاجت میں مدغاسکر میں دنیا کے کسی حصے میں جاؤں یہ عمل ضرور کرواتا ہوں. یہ میں اپنے لیے نہیں کروا رہا، میں آپ کے لیے کروا رہا. یہ مت بولے کہ یار I don't need, I have got enough money. جس نے دیا ہے وہ لے بھی سکتا ہے. یہ غرور تکبر میں مت رہو یار کہ میری جاب تو بہت زبردست ہے، میرا کاروبار تو بہت اچھا ہے، میرا بزنس تو بہت اچھا ہے، میرے پاس تو یہ ہے. بابا جو دیا ہے نا وہ 1 سیکنڈ میں لے لے گا. یہ غرور مت کرو. جب تک ان سے اپنے ریلیشن شپ کو سٹرونگ نہیں کرو گے وہ جو چیزیں ہیں وہ چلی بھی جا سکتی. فرعون نہیں رہا تو ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا ہے. تو ہمارے علماء بولتے ہیں زیارت عاشورہ اینڈ نماز جعفر طیار. لڑکی کی شادی ہو، بیماری ہو، سیکیورٹی ہو، صحت ہو، بزنس ہو، جاب، اینی تھنگ، 70 فضیلتوں کا بتایا گیا. اور عربی میں جب بھی 70 کا ورڈ استعمال ہوا نا اس کے بعد پھر انلیمیٹڈ ہو جاتا ہے. 70 لاکھ فضیلتیں ہو سکتی اس میں. یہ نماز تمہاری بخشش کا سہارا بھی بن سکتا. ایوری فرائیڈے پڑھو، ہر پرابلم میں پڑھو، 8 دن 9 دن کا ارادہ کر کے پڑھو، نیت کر کے پھر دیکھو ونڈرز. آپ ملیشیا میں، پورا ملیشیا، مثال دے رہا، پورے ملیشیا میں بزنس نہیں ہوگا لیکن آپ کا بزنس دینے والا کوئی اور ہے، یہ لوگ دینے والے نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جاب نہیں ہے، آپ یہ اس کے لیے کرو. کوئی اینی تھنگ فار اینی تھنگ. یہ وہ اعمال ہے. نماز مجلس کے بعد وہ آپ معلوم ہو گیا ہوگا آپ کو کہ مجلس کے بعد انشاءاللہ نیاز کے بعد یہ اعمال ہوں گے. کل ویکینڈ ہے، 1 گھنٹہ نکالو، گھر جا کے سونے سے بہتر ہے کہ جو ہے کچھ اعمال کر لیں. اور اعمال اجتماعی طور پہ کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ جا کے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، گھر کے اندر بھی کر سکتے، کوئی مشکل نہیں. اپنے گھر میں جا کے عمل کرو.
لیکن اجتماعی کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ یہ معصوم جیسا بچے ہیں، یہ لوگ نہیں پڑھیں گے، ان کی نماز نہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کو آتی بھی نہیں پوری، کھڑے ہوئے ہیں خالی ایکشنز کر رہے ہیں، لیکن یہ بچے کی زبان سے اگر آمین نکل جائے، اللہ معصوم کی آمین پہلے قبول کرتا، ہماری نہیں کرتا. کیوں؟ ہماری زبان گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی زبان نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھو اجتماعی طور پہ عمل کرنا. اسی لیے ہمارے پاس نماز کی جو تاکید جماعت کی ہے، جماعت میں کوئی دوسری نماز نہیں پڑھتے، ہم وہی نماز پڑھتے جو گھر میں پڑھتے، لیکن جماعت میں اس لیے ثواب رکھا گیا، کسی ایک کی قبول ہوگی تو سب کی قبول ہوگی. تو اسی انداز سے اعمال بھی ہمیشہ اجتماعی طور پہ کرو. مجلس میں اس لیے کیوں حکم ہے کہ مجلس میں شریک ہو، ایک جگہ بیٹھو، سب مل کے کرو، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کو نازل کرے. وہ اپنے بہانے ڈھونڈ رہا رحمت کو نازل کرنے، اور ہم لینا نہیں چاہتے. آپ نے غور کیا کہ کوشش کرو کہ وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ فار امام.